أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم. حاضرین کرام، کسی بھی عقیدہ صحیحہ کے لیے یا قرآن کی شہادت چاہیے ہوتی ہے یا حدیث سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یا امت کا اکٹھ ہونا چاہیے یا یہ کہ کوئی سابقہ کسی بات کا فیصلہ ہوا ہے تو جو گراؤنڈز اس فیصلے میں دی گئی ہیں اگر کسی نئی بات میں وہی گراؤنڈز پائی جائیں تو نئی بات کو پرانی بات پر قیاس کر لیا جائے. ان چار دلیلوں کو اسلام کی بولی میں کہتے ہیں ادلہ اربع، یعنی چار دلیلیں، قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، اجماع امت کی دلیل اور اسلامی قیاس کی دلیل. اس کا سورس اصل میں قرآن ہے. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوچ سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں ان کی اپنی سوچ کے اوپر پروردگار کی اسٹیمپ ہوتی ہے. اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشا کے بات کرتے ہیں. اسی لیے سرکار کی پرائیویٹ لائف میں، گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں جس موقع پر بھی جو بھی بات کہی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھریلو معاملات میں سرکار نے ایسے بات کی تھی. اگر خوش طبعی سے بھی کوئی بات کی ہے تو وہ بھی شرعی دلیل ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں جو کچھ رسول کریم علیہ السلام دے دیں بغیر چونو چرا کے وہ لے لو. انکویسچننگ اوبیڈینس جس کو کہتے ہیں قانون کی زبان میں، انکویسچننگ اوبیڈینس، بغیر چونو چرا کے بات کا ماننا. اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ. قانون کی روح کے بارے میں یہی بات کہی گئی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ قانون کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وقوف الروح ہے ما لہا وما علیہا. وقوف الروح ہے اما لہا وما علیہا. روح کا یہ پہچان جانا کہ اس کا حق کیا بنتا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا بنتا ہے. حق کے تعین کا نام ہے امر اور اس کی حدود خارجہ کا نام ہے نہیں، اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا. یہ حق ہے اس کا، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا. تو قانون کو آج بھی پوری دنیا میں لوگ اسی طرح تقسیم کرتے ہیں کہ لا کین بی ڈیوائڈڈ انٹو ٹو پارٹس، ایکشن اینڈ اومیشن، کسی کام کا کرنا اور کسی کام کا چھوڑنا. ایکشن اینڈ اومیشن قانون کے دو حصے ہیں. اس لیے جو آدمی کوئی آپ کو عقیدہ سکھانا چاہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہوگا کہ وہ آپ کو اس طرح کی کوئی شہادت پیش کرے ان چاروں شہادتوں میں سے. جو آپ کو منع کرنا چاہے کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا، یہ عمل نہیں کرنا، اس کی بھی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ان چاروں دلیلوں میں سے کوئی دلیل پیش کرے. اور یہ جو چار دلیلیں ہیں اس میں
کسی کام کے کرنے کے بارے میں تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز منع نہیں کی گئی تو یہ بھی امر ہے کہ کرو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو زمین میں چیز پیدا کی گئی ہے وہ تمہارے نفع کے لیے ہے. یعنی ساری مخلوق انسان کے نفع کے لیے ہے سوائے اس کے جس کو منع کر دیا گیا. یعنی خاموشی کی زبان جواز ہے، جب اس کو منع کر دیا جائے تو اس وقت سے لے کر وہ منع ہے. یہ اس کا ڈائریکٹر پرنسپل جو ہیں لا کے یہ ان میں سے ہے. یعنی کوئی چیز آج آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کی گاڑی کا انجن ہی کھول کے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کا ثبوت پیش کرو. آپ اس کا کیا ثبوت پیش کریں گے؟ اسلام میں منع نہیں ہے، یہ ثبوت ہے. منع نہ ہونا بھی ایک ثبوت ہے، منع کرنے والے کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے. اور یہ منع نہ ہونا جواز کی دلیل ہے. یہ کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، تم بھی خدا کی مخلوق ہو، تمہارے اعمال بھی خدا کی مخلوق ہے، یہ بھی خدا کے پیدا کیا. اس کا مطلب میں تمہارے اعمال کے یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اور تمہارے اعمال کو بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا. جس چیز سے منع کیا گیا وہ ضرر والی ہے، اس سے بعد آ جاؤ. اس کا فارمولہ بن گیا کہ کسی چیز سے منع نہ کرنا یہ بھی برابر امر کے ہے، یہ درست ہے. اور اس وقت منع ہوگا جس وقت آپ کو منع کر دیا جائے. تو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی عقائد ہیں آج تک ان گزرے ہوئے 30 سالوں کے ہیر پھیر کے دور میں جو بات آپ کو بتلائی ہے اس کو اگر کتاب سامنے رکھ کے نہیں بتلائی تو کتاب کا حوالہ ذکر کیا ہے. کیونکہ وہ ٹیپیں ہو رہی ہیں، پرانا وقت گزر گیا ہے جب کوئی ایک آدمی کہتا تھا میں نے یہ بات نہیں کہی، نہیں ثبوت ہوتا تھا کہ کہی تھی کہ نہیں. آج وہ کس طرح کہے میں نہیں کہی. اور آج حالات پورے ملک کے بہت عرصے سے ٹھنڈے ہو گئے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب میں شروع میں آیا تو 360 اپلیکیشن تو امیگریشن میں تھی کہ اس آدمی کو اسٹے نہیں ملنا چاہیے. 4 سال تک مجھے اسٹے نہیں ملا. تو میں نے کوئی اخلاقی جرم، کوئی قانونی جرم، کوئی دینی مذہبی جرم نہیں کیا، صرف اسی وجہ سے کہ جتنے لوگ اپنی مذہبی نمبرداری کو خطرے میں محسوس کرتے تھے ان پیروں نے بھی اپلیکیشنیں گزاری تھی، صوفیوں نے بھی گزاری تھی، مولویوں نے بھی گزاری تھی اور نمبرداروں نے بھی گزاری تھی. جس کو جس طرح کا کوئی خطرہ تھا اس سے بچنے کے لیے اس نے میرے نام کو ٹارگٹ بنایا. الحمدللہ میں نہ تو کسی کو شکست دینا چاہتا تھا نہ اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا تھا. اللہ کا ایک مسکین بندہ ہوں جس دین کو سچا سمجھ کے اختیار کیا ہے. باپ دادے سے وہ ہمارا دین چلا آ رہا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے روشنی کو رکھا تو بالکل 17 آنے وہی صحیح نکلا جو اپنے گھر سے سمجھ کے چلے. راستے میں کئی طرح کے مولانا ملے جنہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے. کس کتاب میں لکھا؟ فلاں کتاب میں، فلاں کتاب. جب وہ کتاب پڑھی تو وہ عقیدہ نہیں نکلا جو وہ بات بتا رہے تھے. میرے 17 اساتذہ میرے شاگرد ہیں. میں ان کو شاگرد آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ استاد شاگرد نہیں بنتا. میں نے ان کو کئی سال پڑھایا ہے، جن سے میں نے پڑھا ہے کئی سال میں نے ان کو پڑھایا ہے. اور یہ بات ان سے منوائی ہے کہ ہمارے باپ دادے کے عقائد یہ لکھے ہوئے، جو عقائد بتاتے تھے وہ کہاں لکھے ہوئے نکالو. اور آج بھی 30 برس کے زمانے میں آپ کو بھی تجربہ ہو ہی گیا ہوگا. میرا تو صرفہ کسی نہ مولوی نے کیا، نہ پیر صاحب نے کیا، نہ کسی چودھری صاحب نے، نہ کسی خان صاحب نے. ہر ایک آدمی نے جتنا کسی سے ہو سکتا ہے وہ دھکا مجھ سے کیا ہے. مگر الحمدللہ میں کسی دنیاوی غرض کے لیے کسی کے ساتھ خواہش نہیں رکھتا تھا. کوئی مجھے عداوت نہیں ہے، کوئی پیسے کا لینا دینا کسی کے ساتھ نہیں ہے. دین کا معاملہ تھا. الحمدللہ جو باتیں میں کہہ رہا تھا وہ آن ریکارڈ موجود ہیں، پہلے دیکھیے بعد میں کیجیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث العظم، حضور مفکر اسلام. وقت تھوڑا ہوتا ہے، ناموں کے بارے میں احتیاط کریں. اس تھوڑے وقت میں قوم سے بات کرنا ہوتی ہے.
اس وقت جو موضوع گفتگو ہے وہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ یہ حضرت رضی اللہ عنہ کے وصال پربلال کے ایام ہیں. ان دنوں میں عالم اسلام میں بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بڑی 11ویں. سرکار کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کا وصال 11 ربیع ثانی کو ہوا. تو ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار. ربیع الاول پہلے کی بہار یا پہلی بہار، دونوں معنی ہیں. یعنی جہاں پہلی بہار تقسیم کی جاتا ہے. شرح ابن عقیل نے ابتدائی مقدمے میں جہاں آرٹیکل کا ذکر کیا ہے اس نے بتایا ہے کہ کبھی کبھی الف لام تعریف کو حذف کر دیا جایا کرتا ہے. اس کی یہی مثال دی ہے. ربیع الاول اصل میں الربیع الاول پہلی بہار. پہلی بہار کے معنی نبوت کی بہار. سرکار کی ذات پاک جو ہے وہ نبوت کی بہار ہے اور حضرت غوث الثقلین جو ہے یہ ولایت کی بہار ہے. اس بہار کی صورت کیا بنتی ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اس کے تحت حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا درس دیا ہے. سرکار سے پیار کرو. فطرت انسانی میں ہے کہ گھٹیا چیز سے پیار کرنا انسان کی عادت نہیں جب تک اس کے اندر کوئی عمدگی نہ ہو. اس وقت کوئی گراؤنڈز ہوتی ہیں پیار کی بھی. اگر یہ کسی کو کہہ دیا جو فلاں آدمی گنجا ہے اس سے بہت پیار کرو، بہت خوبصورت لگتا ہے. کیا خوبصورت لگتا ہے بیچارہ، میری طرح ہاکی گراؤنڈ کی طرح اس کا سر ہے. کیا کوئی پیار کرے؟ فلاں کانے آدمی سے پیار کرو. کانا ہونا عیب ہے. کتنے لوگوں کو کانے سے پیار ہے؟ فلاں آدمی کی داڑھی آدھی جھڑ گئی ہے آدھی باقی ہے، اسے پیار کرو. کیا پیار کرے؟ جی رکھی ہوئی نے ساری مڑی ہوئی ہے تو پھر کیسے پتا چلے؟ مجھے کو بال چرا لگ جاتا ہے نا، میرے پاس نمک دم کرانے آتے ہیں. میں نے کہا تیرا مقصد تو آدھا پورا ہوا ہے، موڑنا ہی چاہتا ہے تو آدھی ہے تیرا کام وہ بیچارہ موڑی ہوئی بال نظر آنے چاہیے، برے لگتے ہیں. تو جھڑے ہوئے بال تو مڈی ہوئی ڈاڑی میں بھی اچھے نہیں لگتے. پیار کوئی کس طرح کرے؟ پیار کی عادت حسن سے تعلق پکڑنے کی ہے، حسن ثابت کرنا پڑے گا. اس کے تحت اللہ نے فرمایا کہ جن کے پیار کا درس دیا ہے نا ان کے اندر پیار کے موجبات رکھے، گراؤنڈز آف لو. کیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. اس کے تحت امام راضی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ان شخصیتوں کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو کائنات میں چنا، آسمانی قدسیوں کی جبی پر حضرت انسان کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا دعویٰ ہوا. بتاتا ہے کہ کبھی انسان کو اللہ نے اتنا تقدس عطا فرمایا کہ اس کے سامنے جبریل جیسی شخصیت کو بھی خاص ٹھیک ہو. ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا کہ جس نے نار کو گلزار کر کے دنیا کے ایک مرکزی حصے میں قدیم ترین جو تہذیب ہے نا وہ بغداد کی تہذیب ہے. حتیٰ کہ اس بارے میں لوگوں نے تحقیق کیا ہے کہ لکھنا سب سے پہلے کس نے شروع کیا ہے. یہ بتلایا سب سے پہلے عراق کے باشندگان نے اپنے خیالات کو قلم سے لکھا. انسانی تاریخ یہ ہے اور بڑی پرانی سویلائزیشن ہے. اور جس زمانے میں سرکار کی تشریف آوری ہوئی عرب لوگ جیسے یہاں لوگ کہتے ہیں انگلینڈ ریٹرن ہے اور وہاں جا کے گتے ہی اٹھاتا رہا ہو کہتے ہیں انگلینڈ ریٹرن ہے. یہاں سے مولانا بھی جائے گا تو پینٹ وینٹ پہن لیا کرتے تھے، بیٹھ کس کے دو چار جملے جو ہے وہ انگریزی کے تیار کر لیے. کہتے اب کیا جانتے ہو میں وہ آدمی نہیں ہوں، اب میں انگلینڈ ریٹرن. اس لیے وہ فارس سے پڑھ کے جاتے تھے تو بہت کچھ تالیاں جھاڑتے تھے. اس جگہ کے پڑے ہوئے تھے. اس جگہ بیٹھ کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جھنڈے کو بلند کیا، نار کو گلزار کر کے دکھایا. اور تاریخ انسانی میں ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا کہ آگ کے اندر کوئی بیٹھے آگ اور ہر چیز کو جلا دے. جن رسیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بندھا وہ رسیاں جل گئی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلے. فضا میں سے پرندے گزرے کباب ہو کے نیچے آ لگے، ایک ایک میل کی بلندی پر سے گزرے، لیکن اسی تمازت ہے کہ پرندے کباب ہو کے نیچے گرے.
اس کا مطلب یہ آگ ہی تھی، لیکن یہ پہچانتی تھی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام۔ اسی شکل میں ابن تیمیہ نے مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محضرمین میں سے ہیں، سرکار کا دور انہوں نے پایا، سرکار سے ملاقات ہوئی، یمن کے رہنے والے تھے۔ پہلا آدمی جس کو آگ میں جلانے کے لیے باضابطہ اہتمام کیا گیا تھا، ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، تاریخ کی تحقیق یہی صحیح ہے، لیکن امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح لکھی ہے علامہ زرقانی نے، 12 جلدوں کی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، جنہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان کو آگ میں جلایا گیا۔ ان کی اپنی تحقیق ہے، کیونکہ یہ واقعہ مدنی زندگی کے دور کا ہے۔ جو حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں ڈالا گیا تھا، یہ مکی زندگی کا دور ہے، ظاہر ہے مکی زندگی پہلے گزر چکی ہے، تاہم سب سے پہلے ہوں یا دوسرے آدمی ہوں، لیکن ان کو آگ میں جلایا گیا۔ جو طلیقہ تھا نا، اسود انسی جو ہے، یہ یمن کا رہنے والا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا سرکار کی زندگی میں۔ اس نے کہا تھا میں نبی ہوں، اسے کچھ اپنے چند ایک شعبے وغیرہ دکھائے، مگر یہ ایک عقیدے کے اندر بات موجود ہے، جھوٹا مدعی نبوت ہو، کوئی کرامت دکھانا چاہے تو الٹا کام کرے، جو وہ کام کرنا چاہے اس کے نیگیٹو ہوگا۔ کسی کھانے کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ ٹھیک کر دے، تو جو خراب ہے وہ خراب رہے گی، جو ٹھیک ہے وہ خراب رہے گی۔ اس کو کہتے ہیں اہانت۔ یہ بھی خلاف عادت، خرق عادت، ما فوق الفطرت کے اقسام میں سے ایک ہے، یعنی جھوٹا مدعی نبوت۔ اگر ہر ایک آدمی کوئی خلاف عادت دکھا سکے تو تمیز کس طرح کی جائے کہ یہ سچا نبی ہے یا جھوٹا؟ کہ جھوٹا نبی دعوے دار ہو نبوت کا، اس کے پلے پڑتا کچھ نہیں، جو کرتا ہے اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ اور کرامت جو نبی کی اطاعت کا دعوے دار ہو، نبی کی غلامی کا دعوے دار ہو، وہ عادت کے خلاف، یعنی جو نارمل روٹین ہے پروردگار کی، اس کے خلاف کو کام کر کے دکھائے تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ ان کرامات کے اندر ذکر کیا ہے ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ وہ بزرگ ہیں جو ولیوں کا بھی بے تحاشا انکار کرتے ہیں، سرکار کی عظمتوں کے بے شمار مسائل کا بھی انکار کیا ہے۔ یا رسول اللہ کا عالم اسلام میں پہلا منکر یہ شخص ہے، جو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ مت پکارو، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ وہ لکھتا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے مجموع توحید۔ مجموع توحید کا یہ سبق نمبر 564 ہے۔ اس کے اندر بتاتے ہیں کہ حضرت مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہنے لگا ابو الاسود انسی کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تیری بات مجھے نہیں سنائی دیتی۔ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ سے اللہ کے سچے رسول ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا وجہ میری بات مجھے سنائی نہیں دیتی؟ اور لوگوں دے ویکھن کارن اوندے نین نبی نے محبوبہ نو ویکھن کارن لاٹ بلے وچ سی۔ میں سچ کہا جو تو نے بات کہی اپنے مطلب کہی میری سمجھ میں نہیں آئی، نہیں میں نہ بھی سن سکا، مگر یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئی۔ انہوں نے کہا پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ آگ جلائی، حضرت مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا اور کہا کہ اب وقت ہے باز آنے کا، اگر باز آ سکتے ہو، مجھے نبی رسول مان سکتے ہو، بچ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا تم مجھے آگ کی ترشیوں سے میرے محبت کے داغ دور کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، نمک چھڑکو، نمک چھڑکو، مزہ اس میں ہی آتا ہے، مزہ شاہد نہیں حاجت میرے زخموں کو مرہم کی۔ میرے زخم مرہم مانگنے والے نہیں ہیں، اس میں نمک چھڑکو کہ محبوب کی یادیں تازہ رہیں۔ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ لکھتا ہے ابن تیمیہ لکھتے ہیں، آگ میں ڈال دیا گیا، آگ سب کو جلاتی ہے، مسلم خولانی کو نہیں جلتی۔ لکڑیاں جل رہی، ایندھن جل رہا، اور کوئی قریب کھڑا نہیں ہو سکتا، جلتا ہے، لیکن مسلم خولانی آگ میں کھڑے۔ بجروں میں عشق توام کشند گائے، تو نیز بر سر بام آ کے خوش تماشائے۔ اے میرے محبوب،
تیری دلجوئی کے لیے آگ میں کھڑا ہوں، یہ نہیں چاہوں گا میری آگ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن سامنے آ کے تماشا تو دیکھ کہ تیرا عاشق کس طرح مستعدی کے ساتھ جرم عشق دوم می کشند گایست تو نیز بر سر بام آگے خوش تماشائست۔ اس عرصے میں حضرت سید عالم علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور بعد میں یمن سے وہ ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اور فاروق اعظم کے درمیان بٹھایا۔ دیکھیں قدر شناسی کا آج اپنی آنکھوں سے امت محمدیہ کے اس جعل ثبوت کو دیکھ لیا ہے کہ جس نے کبھی اپنی محبت کی آزمائش کا موقع لوگوں کو دیا اور آگ کے شعلوں پر بیٹھ کے مسکرا کے دکھلایا۔ کرامت ہے کہ نہیں؟ یہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولی کا رب سے طلب ہو جانا اچنبے کی بات ہے، کرامات کیا اچنبے کی بات ہے؟ وہ لکھتے ہیں اصل میں کرامات جو ہیں وہ کرامات اولیاء اللہ انما حصلت ببرکت اتباع رسول ہی صدر وحی بالحقیقت تدخل فی معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل انشقاق القمر و تسبیح الخصال فی کفہ ہی۔ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ولیوں کی کرامتیں ہیں نا یہ نبی کے معجزے ہیں۔ یہ کرامت نبی کے اندر اپنے طور پر نہیں پائی جاتی، سرکار کی غلامی کا صدقہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے جتنے معجزے کے پیٹرن ہیں ان سب پیٹرن کے ولی کے اندر کرامت پائی جا سکتی۔ صاحب لکھتے ہیں کہتے بھیا فی الحقیقت تدخل فی معجزات رسول اللہ، کہتے حقیقت میں جو کرامت ہے ولیوں کی یہ نبی پاک علیہ السلام کے معجزوں کے ضمن میں داخل ہے۔ اس کا نام سرکار کا معجزہ ہے، اس لیے جو ولیوں کی کرامت کا منکر ہے اصل میں نبی کے معجزے کا منکر ہے۔ اس کی مثال دے دی جیسا چاند کا ٹوٹنا، وہ کہتا ہے ولی کے کہے پر بھی چاند ٹوٹ سکتا ہے، کیوں کہ نبی پاک کی غلامی میں یہ زندہ ہے۔ اگر نمونے کا وقت آئے تو ممکن ہے امت محمدیہ میں کوئی ایسا جوان بھی نکلے کہے جو آؤ چاند کو توڑ کے نکال کر نہیں یہ لو ٹوٹ گیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تصویر الخصافی کفی، جس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہتھیلی میں کنکریوں نے باتیں کی ہیں، اسی طرح کسی ولی کے ہاتھ میں کنکریاں باتیں کر سکتی ہیں کیونکہ یہ اصل میں نبی کا معجزہ ہی ہے۔ اسی طرح درختوں کا دوڑنا بھی ہو سکتا ہے، حنین الجز علی، جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں استن حنانہ ممبر بنانے سے پہلے جس ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آپ تقریر فرمایا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، جب سرکار کے لیے ممبر بنایا گیا صورتحال یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، گیدرنگ وسیع پیمانے پر ہونے لگی، جمعہ مدینہ طیبہ میں آ کے شروع ہوا، مکے میں نہیں شروع ہوا، جمعہ مدینہ طیبہ کا۔ جس جگہ جمعے کی بحث قرآن مجید میں کہیں بھی آئے آپ سمجھے یہ مدنی آئے تھے، کیوں مکے میں کبھی جمعہ پڑھے۔ مدینہ طیبہ میں اجتماع ہونے لگے، اب کافی دیر دیر تک کھڑے ہو کر کے پورے نظامی زندگی کی تعلیمات دی جانے لگی۔ یعنی اس وقت صرف نماز روزے کا ایک قصہ نہیں تھا نا، یہ بھی جاننا تھا صفوں کو کس طرح ترتیب دیا جائے، جنگی جوانوں کو ہتھیار کس طرح ہاتھ میں دیے جائیں، وہ کس طرح سٹانٹو ہو کے کھڑے ہوں، وہ رات کو کس طرح ہتھیار باندھ کے سوئیں، دشمنوں کے جمگھٹوں میں رہتے ہیں، ہمیں راتوں کو جاگنا کس طرح ہے، دن کو لڑنا کیسے ہے، ہمیں کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، فاقے کا وقت آئے فاقہ کس طرح کاٹنا ہے۔ ابھی نبراس شرح عقائد کے اوپر حاشیہ ہے برخوردار کا، ملتان کے رہنے والے برخوردار رحمۃ اللہ علیہ بڑا نامی آدمی ہے، انہوں نے بہت ساری کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے ہیں، اس میں ایک حوالہ یہ بھی پیش کیا کہ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ فلاں بدرو جو ہیں یہ 15 دن تک کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں، اس نے پکڑ کے بند کر دیا۔ اتنا گھٹیا انسان ہے، اس آدمی سے استفادہ کر جس کی یہ شان ہے، آزمائش کرنے کے لیے ان کو لے کر کے ایک مکان میں بند کر دیا۔ 15 دن کے بعد تالا کھولا، دیکھا اسی وضو کے ساتھ وہ آدمی اندر کھڑا ہے اور اللہ کی حالت میں، اور کافی دیر تک انتظار کرتے ہیں، بڑی بڑی دیر کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں، بڑی بڑی دیر سجدے میں رہتے ہیں۔ تو جب سلام پھیرا پوچھا کیا قصہ ہے، ان کا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ
15 دن ہو گئے آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں. ان کا 15 دن کا مجھے تو کچھ نہیں پتا چلا. وہی نماز جو نیت کی تھی مجھے ایسا استغراق مل گیا, ایسا استغراق ہے مجھ کو میری خبر نہیں, نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پا ہے رکاب میں, پتہ نہیں کدھر سے آئے کدھر جا رہے. وہ مستی ہے. بجائے اس کے کہ تم اس کی عظمت کا اقرار کرو, تم یہ باتیں کیوں کستے ہو؟ ان کا یہ تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ 15 دن تک کھاتا پیتا کچھ نہیں. مثال عرض کرنے لگا تھا کہ مجنو جا رہا ہے دوڑا دوڑا, تو وہ اس طرح کا جو بہت سینسیٹیو قسم کا نمازی ہے, جب وہ گزرنے لگا اس نے ہاتھ کیا تو اس کو کوئی سمجھ نہیں, گزر گیا. سلام پھیر کے بعد میں کہتا ہے یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے, میں نے نماز نیت کی ہوئی ہے, تم سامنے مصلی سے گزر گئے ہو. ان کا تمہاری نماز کو سلام, میں نے لیلا کی نیت کی ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا تم کہاں ہو, تم نے خدا کی نیت کی ہوئی ہے تمہیں پتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف بجائے اس کے کہ توبہ کرتا, انہوں نے کہا ہاں مان لیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو 15 دن تک کھاتے بھی نہیں ہیں, 15 دن تک پیتے بھی نہیں ہیں, اور 15 دن تک وضو بھی ہوئی ہے. اندر لوگ کیوں ہیں؟ پانی کی ضرورت پڑتی, مانگتے, وضو توڑتے تو وضو کے لیے پانی مانگتے, بھوک لگتی تو روٹی. 15 دن پورے گزارنے کے بعد 2 ہفتے گزارنے کے بعد دروازہ کھولا, تازہ بتازہ خدا بندی میں کھڑا ہے. یہ کرامات یہ خود لکھتے. اور سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے مشہور کرامت پر اعتراض ہے کہ 15-12 برس کے بعد ڈوبا ہوا بیڑا تیرایا. کہتے ہیں کس طرح مانے کہ بندہ مردے زندہ کر سکتا ہے. آئیے یہ بات پیش کرتے ہیں خود ابن تیمیہ صاحب کے کلام سے, جو یہ واضح کرے کہ یہ حضرت غوث الثقلین نہیں, ان کا نام ہے علا بن الحضرمی, کان عامل رسول اللہ علی البحرین. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بحرین کے گورنر تھے. انہوں نے کیا کیا, یہ اپنی دعا میں کہا کرتے یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیم, اور اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے. دعا کی کہ مولا کریم بحرین میں پانی کی کمی ہوتی ہے, سمندر تو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, لیکن جب بارش نہیں ہوتی تو آدمی پانی کی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں. کہتے جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اس کے بعد پھر ساری زندگی بحرین میں کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئی اور برسات کی کبھی کمی نہیں ہوئی. اس میں ذکر کیا ہے ابو مسلم خولانی کا. کہتے ہیں کہ آپ کسی لڑائی میں گئے اور آپ کا گھوڑا وہ لڑائی کے زمانے میں مر گیا, اب گھر واپس جانا ہے. دوستوں نے کہا آپ کا سامان تقسیم کر لیتے, آپس میں بانٹ کے آپ کو لے چلتے. انہوں نے کہا یار میں یار شاطر بن کے زندگی گزاری ہے, بارے خاطر بن کے نہیں زندگی گزاری. اللہ مولا کریم مجھے کسی کا محتاج نہ کر, اس گھوڑے کو ٹیمپریریلی زندہ فرما دے. یہ ابن تیمیہ صاحب کی کتاب مجموعہ توحید, رسائل مجموعہ توحید, اس کے اندر کہتے ہیں کہ ان کے گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا, اس پر زین لگائی, سارا سامان لادا, اس پر سوار ہوئے, اور کئی دن کے سفر کے بعد واپس بدن میں پہنچے تو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے اس گھوڑے کا سامان اتار لے, یہ مستعار گھوڑا ہے, یہ بارو کیا ہوا ہے, ادھار لیا ہوا ہے, یہ واپس کرنا ہے. ان کا یہ اپنا گھوڑا ہے, وہی ہے جھولے. ان کا نہیں, یہ اپنا نہیں, اپنا گھوڑا مر گیا ہوا ہے. یہ بالکل لفظ بلفظ وہی ہے, کہا ہے وہی ہے لیکن مانگ کے لیا ہے. یہ سارا سامان اتارا اور سامان رکھ کے جب واپس لوٹے کہ چلو اس کو گچارا ڈالیں دیکھیں آگے مرا پڑا ہے. یعنی ٹیمپریریلی کہا تھا, اب زندہ ہوا کہ نہ ہوا. جب یہ مرنے کے بعد زندگی تسلیم کرتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک بندے کے کہے پر کوئی انہوں نے دم پڑ کے نہیں پھونکا, ہمارا کریم گھوڑے کو زندہ کر دے, زندہ ہو گیا اور اس کے بعد سوار ہوئے گھر آ گئے. اسی طریقے سے ایک گدے کا بھی ذکر ہے یہاں کا. ایک گدھا دورانی سفر مر گیا تو گدھے کا سوار کہتا ہے کہ اے اللہ میں اب کدھر جاؤں, میرے پاس اور کوئی سواری نہیں ہے, مہربانی فرما اس کو اتنے دیر کے لیے پھر دوبارہ زندہ کر دے, جتنی دیر مجھے اس کی سواری کی ضرورت ہے. جب اس کی سواری کی ضرورت نہیں ہوگی واپس کر دوں گا.
تو یہ ابن تیمیہ صاحب خود لکھتے ہیں گھوڑا زندہ ہوا، وہ گدھا زندہ ہوا اور گدھے پر بیٹھا اور واپس آیا، جب گھر پہنچے جھولے اتاری تو گدھا مردہ ہے۔ معلوم ہوا بندگان خدا کی کرامت سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ میں کسی اپنے بزرگ کی کتاب پیش کرتا قیمت اور ہوتی۔ تو اب سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مردے زندہ کر اس پر پھر کوئی بحث نہ رہ گئی۔ یہ اگر کئی درجن حوالہ جات مانگے تو میں پیش کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ اپنی کتابوں میں تو حد ہی نہیں ہے نا، بے شمار ہیں، لیکن یہ ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں یعنی مرنے کے بعد ایٹ دا اسپاٹ، موقع پر، دیر نہیں لگی۔ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے ایک مریدہ، وہ اس کے بیٹے کی برات بمائے دلہن کے دریائے دجلہ میں ڈوبی ہے۔ ماؤں کی عادت ہے جسے کہ بچے کو کوئی حادثہ پیش ہے حادثے والی جگہ جا کے روتی رہتی ہے، پتہ نہیں انہوں نے سیکھا کہاں سے ہے، مگر درد ذات خود رہنما چیز ہے، جا کے روتی۔ سہیلیوں نے کہا کیا روتی ہے؟ ادھر پیر کی اتنی ڈینگیں مارتی ہے، پیر میرا یوں ہے، پیر میرا یہاں ہے، تو کر کے کچھ نہیں دکھایا۔ اس وقت وہ عربی زبان کے کچھ اشعار ہیں، وہ طنز کے کلمات کو دہراتی ہے۔ پنجابی کے کسی شاعر نے اس کا تذکرہ کیا ہے، مرن چنگا اس جین کولو اور دکھ جے شاید جینانو، مرن چنگا اس جین کولو اور دکھ جے شاید جینانو۔ جب یہ بات اس کی زبان پر آئی تو فضا سے بدلیاں نیچے اترتی آئی، ادھر اٹھا کے نگاہ دیکھا تو دیکھا کہ سرکار بغداد رضی اللہ ان کا بڑھیا اب رونا نہیں ہے، آگے کے چلو جتنے آدمی ڈوبے ہیں سب کا نام لو، وہ نام لے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ وہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات پھر سطح آب پر آئی اور پوری کشتی ڈوبی ہوئی نکلی۔ اور ہمارے پٹواری کا ایک شاعر خان صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے کمبے ازنی دا لفظ کہہ کے میرا پھیر کیتا زندہ فانیاں، 12 برساں دا ڈوبیا تار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں، 12 برساں دا ڈوبیا تار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں نو۔ آئے ہائے ایک نگاہ نال پکڑ کے بلی کیتا چوراں فاسقاں فاجراں زانیاں نو، غوث پاک باجو خانہ کون موڑے بگیاں لوہے محفوظ دیاں کہانیاں۔ میں نے رات کو بھی آپ کے سامنے اسی کتاب سے، یہ ابن تیمیہ کی دوسری کتاب ہے جس صفحہ 555 سے میں نے یہ عبارت پیش کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اور بھی اولیاء اللہ کے زمرے ہیں جو تقدیر کے پر آگاہ ہو جاتے ہیں مگر اختلاف کچھ نہیں کرتے، لیکن غوث ثقلین فرماتے ہیں میرے سامنے کھڑکی کھلی ہوئی تقدیر کی، جو تقدیر مجھے ضابطے کے مطابق نظر آتی ہے اس کو اس پر تو میں راضی رہتا ہوں، لیکن اگر دیکھتا ہوں کہ کسی آدمی نے بدکاری کرنی ہے یہ تقریر مجھے موافق نہیں پڑتی، ڈٹ جاتا ہوں، روکتا ہوں۔ اناظر الحق بالحق للحق علی الحق، رب سے جھگڑا کرتا ہوں، حق پر جھگڑا کرتا ہوں، یعنی کسی کو بدکاری سے بچانا حق کے لیے ہے کہ نہیں، اس کا جھگڑا کرنا بھی حق پر ہے کہ نہیں۔ تو رات کو میں نے اس پر بھی گفتگو چند منٹ کی تھی کہ آدمی سمجھتا ہے بندہ ہو کر رب سے جھگڑا کیسے کر سکتا ہے، تو ابو داؤد شریف کے آخری حصے کی چند حدیث میں نے پیش کی تھی جن کے راوی جناب حیدر کرار ہے۔ افراد جو نابالغ بچے مر جاتے ہیں قیامت کے میدان میں، مومنوں کے نابالغ بچے مرے، ماں باپ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں، مگر جو نابالغ بچے مسلمانوں کے مرے وہ جہنم میں نہیں جا سکتے، وہ جنت میں جانا۔ رب کا فیصلہ ہے، جب رب فیصلہ فرما دے گا کہ اے بچوں تم جنت میں جاؤ، وہ کہیں گے مولا کریم ہمارے ماں باپ، جس امی کا میں دودھ پیتا رہا ہوں وہ، جو ابا مجھ سے پیار کرتا رہا وہ، کہا وہ تو بہت گنہگار ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، ان کا پھر اب نہیں جاتے، ہمیں بھی ان کے ساتھ بھیج دے۔ کسی گنہگار کو معاف کر دینا تو رب کی شان ہے، لیکن کسی بے گناہ کو ایسے جذبات میں آ کر اس کو جہنم میں ٹھونس دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے۔ جھگڑا کریں گے، جھگڑا ثابت ہوا کہ نہیں؟ ابو داؤد شریف، ابو داؤد شریف کے جلد 4 میں اس کا آخری حصہ ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے
صرف میرے کمرے تک جانے کی زحمت ہوگی، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ نکال پہلے نشانات لگے ہوئے، جھگڑا کرنا ثابت ہے کہ نہیں، اور جھگڑے میں کامیابی کا ذکر ہے کہ نہیں۔ اس وقت کریم فرمائیں گے اچھا اگر تو راضی نہیں ہوتا تو ان کو لے کر تو بھی جنت میں جا، ان کو بھی جنت۔ اگر نابالغ بچوں کے جھگڑے کی وجہ سے گنہگار جنت میں جا سکتے ہیں تو غوث پاک کے جھگڑے سے تو مردوں کا زندہ کرنا یہ خود ان کی کتابوں سے ثابت ہوا کہ نہ ہوا۔ وقت اختتام پذیر ہو گیا، اس لیے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔